نجی وقار، بالخصوص نجم الدین نیئر صاحب، انجینئر ظہیر صاحب، دلاور صاحب، غازی صاحب، جناب مولانا اسحاق صاحب، نثار بھائی، آصف بھائی اور دیگر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً مجھے دلی خوشی ہو رہی ہے جب بھی لائبریری میں آنے کے بعد یہ غلام رسول کی جو محنت دیکھتا تھا، رات کے 11-12 بجے تک ٹھٹھرتی سردی میں ہاتھوں میں کتاب پکڑے تیاری میں ہمیشہ مصروف رہتے تھے، تو آج اللہ کے فضل سے انہیں اپنے محنت کا صلہ ملا ہے۔ متوسط گرانے سے تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں ایک متوسط گرانے سے تعلق رہنے کے بعد آج کی اس تاریخ میں بالخصوص خپل جیسے شہر میں رہ کر میڈیکل کی سیٹ کے لیے کوالیفائی کر جانا میرے خیال سے بہت بڑی بات ہے اور اعزاز کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ خوشی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ اس لائبریری میں پڑھنے والے جو میکسیمم جو بچے ہیں، تقریباً سبھی جو ہے 90 پلس نمبرات سے جو ہے، کوئی 9 کلاس، کوئی میٹرک پاس کیے ہیں، اور جو باقی ماندہ جو بچے جو ریگولر بیس پہ یہاں آتے ہیں، وہ ہم توقع کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ مستقبل قریب میں جا کے علاقے کا نام روشن کریں گے۔ خیر، آج کی یہ خوبصورت تقریب میڈیکل سیٹ پر جو ہے کوالیفائی ہونے پر یہ ہمارے غلام رسول کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے۔ اس میں صرف اور صرف ان احباب کو مدعو کیا ہے جو علم و ادب سے لگاؤ رکھتے ہیں اور شغف رکھتے ہیں اور دام درم سخن اس لائبریری کی آبیاری کے لیے اور علم و ادب کی فروغ کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ تو میں ان بچوں کی طرف سے آپ تمام کا خلوص دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ہی چونکہ ہمارے بویسق صاحب بھی جو ہے ریگولر ریڈر ہیں، یہاں پر لائبریری آتے ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا اور دلاور صاحب ہے، اور جب سے دلاور صاحب آئے ہیں وہ بھی اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات، ہمارے ناظم صاحب جو ہے حال ہی میں راول پنڈی سے ہو کر آئے ہیں، اور پنڈی کے اندر جو ہے ہمارے فرزند گانچے میجر جنرل جناب احسان صاحب نے بچوں کی گزارش پر اور ناظم کی پرسنل اپروچ پر جو ہے لائبریری کے لیے 2 عدد بیٹری جو ہے فراہم کیا ہے۔ تو میں اس تقریب کی توسط سے فرزند گانچے فخر خپلو جناب میجر جنرل احسان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مناسب سمجھتا ہوں احسان صاحب کے لیے بھرپور تعلیم۔ اور صدیقی بھائی، آپ کا دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں مختصراً اظہار خیال کا موقع دوں سب کو، تو میں سب سے پہلے جو ہے ناظم صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ مختصراً اظہار خیال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ سر صاحب، غازی صاحب، نوری صاحب اور آصف بھائی، جناب نثار بھائی اور تمام اسٹوڈنٹ کا میں تہہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سردی کے موسم میں ہمارے دلوں میں اس کے لیے یہ بہت بڑی تقریب ہے، کیونکہ اور دیگر 1-2 اسٹوڈنٹ اور بھی ہیں جو لائبریری میں گئے تک وہ بیٹھتے ہیں، تو انہی کی خواہش پہ ہم لائبریری کو بھی اوپن رکھے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے سردی کے پیش نظر میں جب پنڈی گیا تو ادھر چھوٹے سے کمرے میں انہوں نے شفٹ کیا تھا۔ تو بہرحال پھر میں ادھر احسان صاحب کے پاس گیا، اس نے 2 عدد بیٹری اور انڈیکیٹ ٹیسٹ کے لیے جو ہمارے پاس ایک کتاب بھی نہیں تھے، تو انہوں نے اپنی بھی ہمیں مہیا کیا اور 2 عدد بیٹری بھی دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے یہ یقین دہانی کہا کہ مارچ کے اینڈ تک میں آؤں گا، آپ کی لائبریری میں وزٹ کراؤں گا، جو کمی ہے، جو کوتاہی ہے آپ وہ نوٹ کر کے رکھیں، انشاءاللہ میں پورے کو کمی کوتاہی کو بھی میں پورا کروں گا۔ اور اس کے کامیابی اس حوالے سے بھی نوٹیبل ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے اسی لائبریری میں دوسروں کی طرح نہیں کہ شہر میں جا کے مثال طور پر کئی اکیڈمیز جوائن کر کے پیسے خرچ کر کے کم سے کم
فیسلٹیز کے ساتھ اسی لائبریری میں بیٹھ کے اس نے محنت کی ہے. اور لائبریری کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کسی بھی جگہ کا علم اور نالجبل ہونے کا اندازہ لگانا چاہیں تو اس سٹی اور اس علاقے کے لائبریری کو دیکھنا چاہیے. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارا کھپوڑو میں اتنے سارے آفیسرز مختلف چیزیں ہونے کے باوجود بھی لائبریری اتنا ویل ڈیولپ نہیں ہے. ورنہ لائبریری کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہر بچے کا دل کرے گھر سے اٹھ کے لائبریری آ جائے, کوئی نقصان نہ ہو. تو اس حوالے سے بہت بہت مبارک ہو, آپ نے بہت محنت کی. اور آپ سے توقع بھی کیا جاتا ہے کہ اس سے آگے بھی آپ جا کے یونیورسٹی میں صرف یہ نہیں کہ MBBS کر کے آئیں گے, بلکہ وہاں سے آپ اس سے زیادہ آگے جا کے جیسے ہمارے سرمک میں سکندر صاحب ہیں ان کی طرح لیکن ایک اعلیٰ درجے پہ پہنچ کے پھر آپ اپنے علاقے کی خدمت کریں گے. چلیں, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہاں پر جو منتظمین ہیں خصوصاً نوری صاحب اور آصف بھائی ہیں, یہاں پہ نثار بھائی ہیں, باقی ناظم بھائی ہیں یہاں پہ میونسپل لائبریری کے, یہاں پہ مدعو کرنے کا آپ بہت بہت شکریہ. اور ہم کافی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ ایک مختصر سا ایک چھوٹا سا محفل ہے, تو یہ میری نظر میں بہت بڑا محفل ہے. چھوٹا محفل ہم کس اینگل سے ہم اس کو کہیں؟ اگر یہی محفل اگر کوئی والی بال کا کوئی فائنل ہو, کوئی کھیلوں کا ہو, تو اتنے بڑے ہجوم وہاں پہ ہوتے ہیں. تو یہ اصل اچیومنٹ تو یہ ہے. وہاں پہ ایک پلاسٹک کا کپ جیت کے اس کو اچھال کے پورے شہر کو گھومنا یہ اچیومنٹ نہیں ہے. اصل چیز تو یہ ہے, یہ تو ایک بڑا محفل ہے. تو اس کا حصہ بن کے میں اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہا ہوں. اس محفل کا حصہ ہونے پر میں فخر کرتا ہوں. یہاں پر سارے پڑھے لکھے, تعلیم سے, علم سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں. تو یہ جتنے بھی بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں, میں خود FSC کر کے آگے نکل کے آیا ہوں, تو مجھے پتا ہے بہت مشکل ہے FSC پڑھ کے اس میں اعلیٰ نمبر لینا اور اس کے اوپر ڈاکٹری میں انتخاب ہونا. ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بہت مشکل کام ہے. میں خود پاس نہیں ہوا ہوں اس چیز میں, کوئی اس میں وہ نہیں ہے, کوئی شرم والی بات بھی نہیں ہے. یہ بہت مشکل ہے. FSC کے بعد انٹری ٹیسٹ دینا بہت سو نے دیا ہے. میں خود کئی لوگوں کو جانتا ہوں, فیملی کا بھی ان کے ساتھ سپورٹ بہت زیادہ تھی. ٹھیک ٹھاک پڑھے کھاتے پیتے گھرانے کے بچوں نے بھی دیا, لیکن سلیکٹ نہیں ہوا. یہ ابھی ہمارے غلام رسول بھائی یہاں پہ ہیں, تو انہوں نے یہاں پہ محنت کیا. تو یہ جتنے بھی یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے مشعل راہ ہے. اور یہاں پر اگر لائبریری میں سہولت کی بات کریں تو یہ خپلو میں یہی ایک نعمت ہے ہمارے لیے. اتنی دور جگہ پہ یہ ہمارے چیف افسر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میونسپل کے بھی چیف افسر ہیں, ایک ایسی گزرا علی ظفر صاحب, ان کا بھی بڑا اس میں کردار ہے. وہ ناظم کو میں دیکھتا ہوں تو شام لیٹ اور تک یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ نثار بھائی ہے, باقی خادم نوری بھائی اور ہمارے جو لائبریری کے دیگر جو منتظمین ہیں, میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں نے جو آج کا یہ جو خوبصورت جو پارٹی یہاں پہ اس میں میرے طرف سے, میری پوری ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور ہماری ایڈمنسٹریشن کی طرف سے غلام رسول صاحب کو میں دل کے عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو رہی کہ اس غلام رسول بھائی کے اپنا انجینئر صاحب اور یہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, میں بھی جب بھی یہاں صبح سے لے کر شام میں 2 سے 3 دفعہ میں اس لائبریری میں وزٹ کرتا ہوں. جب بھی دیکھتا ہوں یہ یہاں پہ پڑھتے رہتے ہیں. پڑھنے کے باوجود یہ اس لائبریری کے دیگر جو ایشوز, جو چھوٹے موٹے جو مسئلہ مسائل ہے, دیگر جو ہیٹنگ کے معاملات ہو, یہاں کے جو کمرے کے مسائل ہو, جب بھی آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس دفتر میں ہو, DC صاحب کے پاس ہو, AC صاحب کے پاس ہو, یہ لائبریری میں 3-4 لڑکے لے کے اسی لائبریری کے امپرومنٹ کے لیے, بچوں کے مستقبل کے لیے, اپنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ دیگر بچوں کے خیال کے لیے, ان کے جو ایشوز کے لیے ہمارے پاس کبھی ایک دفعہ مجھے یاد ہے غازی صاحب رات کو 8 بجے مجھے انہوں نے گھر سے نکالا ہے. کہا کہ سر کہ ہمیں آپ نے وہ جو کمرے کا جو مسئلہ مسائل ہے, ایشوز ہیں یہاں پہ, جو دیگر جو گریڈ 1 کے مسئلہ مسائل ہے, واش روم کے مسئلہ مسائل ہے, پانی کے مسئلہ مسائل پہ, تو اس لڑکے کی بہت زیادہ اس لائبریری میں کنٹریبیوشن ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاح دی ہے. آج دیکھیں کہ ہم اسی لائبریری میں پڑھتے, ہمارے خپلو کے اسی اسٹوڈنٹ میں سے ایک لڑکے نے اچھے نمبر لے کے ہائی پڑھ کے نکلنا ایک بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے. تو یہ صرف اس کے لیے نہیں, پورے ہمارے گانچے کے لیے یہ ایک خوشی کا مقام ہے. تو ہم سب کی طرف سے اس کو اگین مبارکباد. انشاءاللہ رہیے. شروع میں یہاں پہ تقریباً میری کوئی 4 سے 5 مہینہ ہوا یہاں پہ میں ایز اے چیف آفیسر جوائن ہو کے دیکھا, تو یہاں پہ جو ہماری جو بچیوں کے لیے یہاں پہ لائبریری میں واش روم کا بہت ایشو تھا. تو میرے پاس کوئی بجٹ نہیں تھا, ہم نے اپنی مدد میں نے بچیوں کے لیے یہاں پہ ود ان منتھ میں نے واش روم بنا کے تیار کیے.
اور اس کے علاوہ جو واش روم کی اب یہ جو لائبریری کے جتنے بھی آپ کمرے دیکھیں ان کے جو لائٹنگ کے جو مسئلہ مسائل تھے، یہ جو سولر پینل تھا ہمارے پاس کہیں سے بھی بجٹ نہیں تھا، ہم نے اپنی مدد آپ دوست یار سے کنٹریبیوشن کر کے میں نے یہ لائٹنگ کا بھی سولر کا بھی بندوبست کیا ہے. ابھی ہم نے بچوں کے لیے واٹر ڈسپینسر کے بندوبست کیا. ابھی میں نے یہ 2 روم ایڈیشنل روم بھی خالی کروا کے انشاءاللہ یہاں پہ کمپیوٹر روم اور ایک سردیوں کے لیے پینلنگ کر کے لائبریری روم وہاں پہ بھی شفٹ کریں. ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ خپلوں میں اتنے آفیسر ہونے کے باوجود کہا کہ لائبریری میں کہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں ابھی آپ دیکھیں اسکردو میں میونسپل لائبریری جہاں پہ کروڑوں روپے کی بجٹ انویسٹمنٹ وہاں پہ وہاں کی لائبریری اور میری خپلوں کی لائبریری کی مثال تو میں یہاں کا ٹاپ کر دوں گا. کیا ہے وہاں پہ ایک بس وہاں پہ پڑھنے کے لیے بچے زیادہ آتے ہیں. آپ یقین نہیں کریں گے یہاں کی یہ تو صرف میل سیکشن ہے. آپ فیمیل سیکشن میں ابھی آپ کو وزٹ کراؤں گا. ابھی آپ نیچے میں اندر سردیوں کے لیے جو روم دکھاؤں گا روم دکھاؤں گا پورا آپ دیکھ لیں انشاءاللہ آپ حیران ہوں گے. باقی رہی ہمارے خپلوں کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے کہیں سے لائبریری کے لیے کوئی بجٹ مختص نہیں ہے. وہ انہی بچوں کی کمال ہے, انہی کی محنت کے باوجود یہاں تو تھوڑی سی امپرومنٹ ہے نا وہ اسی تقریباً 2 سال کے اندر ہوئی ہے. تو انشاءاللہ سر میں نے ابھی بچوں کو تو میں نے 2-3 دفعہ کمٹمنٹ کی ہے. آج میں ادھر لائبریری کے فورم پہ ادھر آج کا جو ایشوز ہے اور یہ جو باہر کے جو گیٹ کے ساتھ ساتھ جو وال پینٹنگ ہے اور یہ جو بیوٹیفیکیشن کے والے سے لائٹنگ کا مسئلہ ہو واش روم کا مسئلہ ہو پانی کا انشاءاللہ سر ہم نے کمپلیٹ ود ان منتھ یا 2 منتھ مئی سے 30 مئی تک ہم نے یہ سارا لائبریری کی جو امپرومنٹ سارا کمپلیٹ کرنا ہے انشاءاللہ. دیگر جو یہاں پہ سر میں نے ایک چیز دیکھا تھا کہ بچوں کے لیے آن لائن پڑھنے کے لیے یہاں پہ ایک جو ملٹی میڈیا تھا LED تھا وہ نہیں تھا. تو میں نے تقریباً کوئی مہینہ ہو گیا سر وہی میں نے پرچیز کر کے لا کے میرے پاس موجود ہے. انشاءاللہ یہاں پہ ہم نے ایک روم بھی ہم نے ریکریشن روم بھی تیار کرنا ہے آن لائن جو اما بعد وقد قال المنان في كتاب الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم ليس للإنسان إلا ما سعى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. محترم مکرم دلاور صاحب, ڈاکٹر صاحب, انجینئر صاحب, غلام رسول صاحب و غازی صاحب و دیگر سامعین و ناظرین السلام علیکم. آج یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ یہ قانون فطرت ہے کہ انسان جو بھی محنت کرتا ہے قرآن کا بھی قانون ہے اور قانون فطرت بھی. اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ کامیاب ہونے کے لیے امیر کو ہونا ضروری نہیں ہے. رسول اللہ سی تھلنا مبارک جو تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے اس لائبریری کی جو ہے نا مطلب پہلا پودا وائساخ ہے جو ہماری جہاں پر تو انہوں نے صبح مطلب جو اپنا نام لامان پتا لائبریری میں یہ دکھ یہ کی شاپ میں پائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مطلب پھل دے دیا جو اچھا جو دوسرا اپنا رسول بھائی کے لیے اس کے لیے بھی پھل مل گیا. باقی ہمارے بچوں سے گزارش کرتے ہیں تاکہ آنے والے وقتوں میں جو ہے نا مطلب تو یہ ہمارے 2 بھائی ماشاءاللہ راہ ہے ٹھیک ہے نا جی. تو ہم آپ سے امید یہی رکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ابھی پیپر بھی ہیں میٹرک کا اچھا تو ان میں اچھے مطلب رزلٹ کی نمبر کی مطلب ہم توقع رکھتے ہیں. اور دلاور بھائی سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ مطلب ادھر مطلب چکر کر رہے ہیں تو مسجد مطلب جو ہے نا ہم آپ سے امید رکھتے ہیں اچھے اس لائبریری کی چھوٹی موٹی مطلب چیزوں کو انشاءاللہ آپ اس کا خیال رکھیں گے اور جتنا ہم سے ہو سکتے ہیں ہمارے بساط کے تحت اس لائبریری کے لیے نصیب جانی مالی جو بھی ہمارے آپ کے لیے ضرورت ہو ہم شانہ بھائی آپ کے ساتھ ہمیشہ تیار ہے. ضرور بھائی ہمارے ساتھ کوئی بھی مطلب کام ضرورت ہو یا کوئی فنانشل یا دوسرا تیسرا ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس پروگرام کے توسط سے تمام خپلو کے صاحب ثروت حضرات سے درخواست کروں گا کہ عذرائے کرم آپ مسجدوں میں ممبروں پہ چڑھنے کے بعد انقلاب لانے کی باتیں کرنے کے سے بہتر ہے کہ پریکٹیکلی عملی میدان میں کام کریں. سوشل میڈیا پہ بہت سارے دوست جو ہے تعلیمی انقلاب لانے کی باتیں کرتے ہیں لیکن میں بھی کوئی 3-4 سالوں سے کئی سالوں سے اس لائبریری کے ساتھ منسلک ہوں. مجھے پتہ ہے یہاں پر کیا کیا مسائل ہیں
پانی کا جب مسائل تھا تو اب خیر جس طرح فضول میں کسی کے حق میں قصیدہ پڑھنے کی عادت ہمیں کبھی نہیں ہے، لیکن نثار بھائی بہتر جانتے ہیں اس میں بہت ساری جو مسئلہ مسائل تھا نثار بھائی کی کوششوں سے جو ہے ممکن ہوا ہے۔ آپ کو بتاتے چلوں ظہیر صاحب، سردیوں میں کم از کم جو ہے ہیٹنگ کا خرچہ لائبریری کے اندر 70 سے 80 ہزار روپے ہے، یہ بچے بہتر جانتے ہیں۔ اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے گیس نہیں ہے، یعنی اسماعیل صاحب نے 30 ہزار روپے دیے تھے، اور اس کے علاوہ عباس بھائی مرسل انہوں نے گیس کا سلنڈر کا اعلان کیا تھا اور مجھے 5 ہزار روپے جو ہے ایزی پیسہ کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے انصاف رسول صاحب نے جو ایک گیس لیا تھا، اس کے علاوہ بچوں نے خود کنٹریبیوشن کر کے شاید ایک گیس سلنڈر لائے، اس کے بعد بھی جو ہے ختم ہوئی، کیونکہ پڑھنے والے ادھر آپ یہ نہ سمجھے کہ بچے ادھر آ کے ٹائم پاس کرتے ہیں، ایسا حقیقت میں نہیں ہے۔ آپ یقین جانیے یہاں پر آنے والے بچے جو ہے صبح سے رات گئے تک پڑھتے ہیں، رات کے 2 بجے تک پڑھتے ہیں، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میکسیمم جو ہے A+ لینے والے بچے ہیں۔ تو یہ یقیناً خبرت شاعری ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب جو اس پروگرام کی توسط سے جو ہے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہ بھرپور کردار ادا کریں گے لائبریری کی ابیاری کے لیے۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں نثار بھائی سے جو ہے ملتمس ہوں کہ آپ اظہار خیال فرمائیں۔ آپ تمام علم دوست شخصیات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے نہ صرف غلام رسول بھائی کی حوصلہ افزائی بلکہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے اس سرد رات میں۔ اور جہاں تک اس لائبریری کا ہماری اپنی جو ذاتی تعلق ہے، پچھلے تقریباً کوئی 7-8 سالوں سے جو ہے نا اس ایک وابستگی ہے اس لائبریری کے ساتھ۔ تو جب یہاں پہ ہم آتے تھے تو صرف وائساک نظر آتے تھے یا خادم بھائی سیکنڈ ٹائم کبھی نظر آتے تھے، اور پورا خالی تھا۔ شاید مجھے اس کا علم نہیں ہے چونکہ میں اس وقت ادھر تھا۔ تو بہرحال اس کے بعد جو نا پچھلے 2 سالوں سے اب ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ 1.5-2 سالوں سے یہاں پہ جو طلباء کا جو رجحان ہے اس طرف علم کی طرف وہ کافی جو ہے نا وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اور کبھی کبھار جو ہے جب یہاں پہ پیپر ہو رہے ہوتے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا پورا حال بڑھ رہا ہوتا ہے اور ہمیں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتے، کبھی جو ہے نا کوئی کارپیٹ لگا کے باہر بیٹھتے ہیں، کبھی اس طرح کے بولتے ہیں کہیں اور جو ہے نا وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ ایک خوشی کی بات ہے، چونکہ ہمارا جو ہے نا یہ علاقہ چونکہ بہت ہی بیک وارڈ علاقہ ہے، اور ہمارا تعلیمی نظام جو ہے نا پورے گلگت بلتستان کا اور اسپیشلی ہمارے گانچے اور کچھ ڈسٹرکٹ میں اگر ہم دیکھیں اور اسی جو یہاں پہ جو نتائج ہیں اس کو دوسرے ایریا سے کمپیئر کریں تو گلگت بلتستان میں بہت ہی مایوس کن یہاں پہ نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ ریسنٹلی آپ کو پتا ہوگا کہ جماعت جو 5ویں کلاس اور 8 کلاس کا جو ایلیمنٹری بورڈ کا ایگزام ہوا تھا اس میں جو ہے نا ایسے سکول یہاں پہ گلگت بلتستان میں ہیں اور گانچے بھی جو ہے نا اس سے مستثنی نہیں ہیں کہ ایک کلاس میں جو ہے نا کوئی ایک بھی طالب علم پاس نہیں ہوا۔ تو ایسے میں جو ہے نا یہاں پہ جتنے بھی جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ ریگولر وزٹر ہیں ان کو جو ہے نا ہم پرسنلی جانتے ہیں، تو ان کا جو ہے نا ہم اکثر ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے مارکس کتنے ہیں، آپ کتنے کس کلاس میں پڑھتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں۔ تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے نا کہ جو لائبریری میں جو ریگولر یہاں پہ ہمارے پاس جو وزٹر ہیں سال بھر جو آتے ہیں، کسی کا 94%، کسی کا 84%، کسی کا اس طرح، اور رسول بھائی کا امڈیکیٹ کا جو ایگریگیٹ رزلٹ بنتا ہے 93+ کچھ پوائنٹ جو ہے نا وہ ہے، اور یہ گلگت بلتستان لیول پہ جو ہے نا ٹاپ اسٹوڈنٹس میں آ کے اس نے اچیومنٹ کیا۔ دوسرا غلام رسول بھائی کی اچیومنٹ اس لحاظ سے بھی اہم ہے، غلام رسول بھائی نے اپنا جو ایجوکیشن جو ہے نا وہ گورنمنٹ سیکٹر سے پڑھا ہے، اور بدقسمتی سے پورے پاکستان میں یہاں پہ جو ہے نا ہمارا جو تعلیمی نظام کو اگر ہم وہ دیکھیں تو یہاں پہ طبقاتی نظام تعلیم ہے۔ جو امیر یا اشرافیہ طبقہ ہیں ان کے لیے جو ہے نا سکولیں الگ ہیں، غریبوں کے لیے الگ ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو پولیٹیشین ہیں ان کے لیے سکولیں الگ بنے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہے نا عام جو پبلک کے لیے ہے اس کے لیے بھی الگ الگ سکولیں ہیں۔ پورے پاکستان کا اگر آپ 1947 سے میں جتنے بھی ٹاپ بیوروکریٹس آئے ہیں، پارلیمنٹرین آئے ہیں، سینیٹرین آئے ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں آپ ایک دفعہ ذرا تھوڑا ریسرچ کر لیں تو آپ کو ملے گا کہ وہاں پہ جو ہے نا 1-2 انسٹیٹیوشن ہوں گے جہاں پہ جو ہے نا یہی جو جس طرح 1962 میں کولا بہت غیر اللہ بہت مہربانی چاہوں خواہ ہمیشہ یہ کون سے نالا ہمیشہ تعاون بین ہمیشہ ساتھ میں دوسرے تین ڈاکٹر صاحب انجینئر صاحب ہمیشہ گا قسم گئے جگہ کا علمی حوالی کا گا ہے اون زر نہ تیار دو بین ہمیشہ سوشل میڈیا کا سنگ ہمیشہ فیلوت دلاور صحیح سنگال حال ہی انسان یہ کا چار سن تھی بھال لانا ہمیشہ ایک اون دو سنگال دیا اچھی مسئلہ ہے تو بہت زیادہ
लाइब्रेरी नु बिजली मसला पा हीटिंग दी मसला पा जुन गामी नु हमेशा नाम नया सोना मेद मजो होते जो हमेशा मैं ना अक्सर वो जो सरकारी इदारों में खैर आधा एप्लीकेशन चिमिन मशीन ना फिर उसको फॉरवर्ड करते हैं दुनिया ही टलमटोल में तो दिलावर से बहुत बहुत मेहरबानी है तो खाली इंजू चार्ज हुआ ना हमेशा गा जाएगा फोन ची मैसेज हुआ था ना सांग क्यों खाली साहब हमेशा तैयार सोच से नया ला दी चीज को प्रोवाइड दिया गया बहुत बहुत शुक्रिया जो बुआ साहब देखा हमेशा एक शख्स गामी हौसला अफजाई बेन अच्छा हमेशा दी कौन सूला चीज जरूरत सोना हेल्प बेन दो गाजी साहब संगा हुए नु इन तैयार सोना दी के शख्स नया बहुत बहुत शुक्रिया अदा बेन और दो इबाला सबसे ज्यादा शुक्रिया तो भारी संग खादिम से अदा बेन चार जोना खुरी भी आपको हमेशा जो गा टेमी का इन्ना फोन का हमारा मोटिवेट बेगा नहीं खेरे जो गिरोनी तक खाइन ना हर जगह ना गे का इन्ना जो थुक ना लाइब्रेरी बारी नो फेरा तंगचिन लाइब्रेरी बारी नो हमेशा जरनचिन हमेशा गुलाई बेन यहाँ तक कि नया संग गोपा शुरू शुरू में कभी कभी मैं ना ओ मैं पजो लेकिन रेगुलर ओ मैं शुरू वैसे ना खादिम सही हो जा सिका नया ज्यादा था क्यों ना सर भाई तो खादिम साई सी बार बार दिका ओ जरनचिन दिका नया ला हो बेंचिन मोटिवेट बेन मधु बेन याक से नया जुना थोड़ा सा नया इंगेज शॉपिंग तो खादिम साई सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा बेन और निसार भाई सा बहुत ज़्यादा जो ना सपोर्ट बेस में हमेशा देखिए बेहतरीन ना अच्छा और दो ये सा अलावा सा सोशल मीडिया के साथ मुख्तलिफ किस्म में कैंपेन चलाए भी ना मीन मोटिवेट बेला सोशल मीडिया का तान सा अपना निसार भाई बहुत बहुत शुक्रिया अदा बेत तो एलम भारी खादिम साई सा बहुत हो बेस जो तो नई रोल ना योर मैसेज जो मीन ला ज़्यादा जाख्सी की नो रुका देर वो बच्चे थोड़ा थोड़ा करके पढ़े लेकिन हमेशा लगातार पढ़े जब तक ना लगातार गाछ से मेहनत बिंदु से में पा शख्सी लाना शोबू जिसमें में जन्ना विजय सावन और इतना फ्रूटफुल साबित नहीं होगा तो हमारी तरफ से ये है कि सबसे ये इल्तिजा है कि वो आए हमेशा रेगुलर आए जब तक रेगुलर उसद से अभी कुछ देर पहले बच्चों ने मुझे कहा था कि एक मसला है दिलावर साहब से शेयर कर दें तो मैंने कहा दिलावर साहब खैर कोई गैर नहीं है तो सबसे पहले दिलावर साहब आप हमारे दरमियान मौजूद हैं तो आपकी फजूल मैं बेजा तारीफ नहीं कर रहा हूँ यकीनन आपने जब से आप गांचे में आए हैं और बतौर चीफ अफसर जो है चार्ज संभाला है आपने लाइब्रेरी फरवरी की आज गरीबन 10 तारीख है तो ये बच्चों ने जो है एक गैस सिलेंडर लाया है मेरे ख्याल से जो है उसका शायद पेमेंट नहीं हुआ है अभी एक और गैस सिलेंडर की ज़रूरत है तो आप काइंडली आप इंतज़ामिया के साथ भी आप टेस्ट रहते हैं तो आप 2 गैस सिलेंडर का बंदोबस्त आपने चूँकि फीमेल के लिए आपने वैसे भी कर रखा है तो बच्चों के लिए भी अगर आप इनायत करेंगे तो चूँकि वो इसलिए पेपर करीब है 18 मार्च सीजन है और चूँकि रात के 10 बजे के बाद सर्दी भी जो है ज़्यादा होती है खैर अगर इस प्रोग्राम के तवसुत से अगर कोई बाहर से कोई ताउन करना चाहेंगे तो हम आपको ज़हमत नहीं देंगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपसे गुजारिश है कि बच्चों के लिए आप 2 सिलेंडर आप अपने लोकल फंड से करें या आप डीसी कहीं और जाएं तो इससे बेहतर है आप कुछ करें मेहरबानी वो इसलिए क्योंकि अभी एक बच्चा है ये अपना ये बेटा तो ये किसी गांचे के बड़ा एक नामी ग्रामी शख्स से जो इस हवाले से गया था तो मैंने बच्चे को जो है चूंकि हसन साहब जो नूरी साहब और लाइब्रेरी के तमाम लड़कों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए एक शानदार और पुरवकार यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा यकीनन ये कामयाबी मेरे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि उस रब्बुल इज़्ज़त का खुसूसी तालमी मैदान हो या दूसरे मैदान में हो चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम हो या एमटीकेट जैसे कम्पिटिटिव टेस्ट हो अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी से हमकिनार किया तो सबसे पहले मैं जो अपनी कामयाबी का जो पेरेंट्स का क्योंकि उनकी दुआएं और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है ना वो थ्रू आउट मेरे लिए बहुत अहम रही उसके बाद मैं अपने टीचर्स का स्पेशली मैं मॉडल हाई स्कूल खपली के टीचर्स का तहे दिल से मेरे ऊपर मेहनत बल्कि उनकी मोटिवेशन मेरी कामयाबी के पीछे बहुत उनके हाथ थे
تو یقیناً کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے خپلو جیسے دور دراز کا کم اچھا لائٹ کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ اس لائبریری کی وجہ سے میں نے یہ مسئلے مسائل میں نے فیس نہیں کیے. یہ لائبریری 24 آور اوپن رہتے تھے، تو الحمدللہ اس لائبریری کی وجہ سے ایک بہت بڑی کامیابی مجھے نصیب ہوئی. تو اس لائبریری کو بھی میں کریڈٹ دیتا ہوں دلاور صاحب کو. میں دلاور صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی ہی مرہون منت ہے کہ لائبریری 24 آور اوپن رہتے تھے. تو یقیناً میں مشکل نہیں ہوتا، چاہے وہ کمپیٹیٹو MD-CAT ہی کیوں نہ ہو. ہر ایک ٹیسٹ کے لیے چاہے وہ CSS ہو، لیکن ہمیں اس کا تجربہ نہیں ہے، لیکن یہی ہے جو بھی ٹیسٹ ہو اس کے لیے محنت درکار ہوتی ہے. کوئی شخص قابل نہیں ہوتا، کوئی شخص ناقابل نہیں ہوتی، صرف اور صرف آپ کی محنت آپ کو کامیابی دلاتی ہے. تو تمام اسٹوڈنٹس کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ اپنے محنت جاری رکھیں. ابھی SSC کا ایگزام آنے والا ہے مارچ میں، اس کے بعد ہائر ایجوکیشن. تو آپ اپنی محنت جاری رکھیں، صرف آپ اپنے محنت پہ یقین رکھیں اور اللہ پہ یقین رکھیں، اور ہمیشہ یہ اپنے آپ سے ہمیشہ یہ توقع رکھیں کہ آپ بہتر پرفارم کر سکیں گے. کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی محنت سے دے گا. میرے بھی جو کیریئر میں نے ہمیشہ قسم سے میں نے دل میں میرے یہی سوچ تھا میرا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے عطا کیا مجھے. میری محنت اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن اللہ نے عطا کیا، کیونکہ اس کے پیچھے میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں اور ٹیچرز کی محنت ہیں. تو میں آخر میں اپنے تمام ٹیچرز کا، اسپیشلی میں ماڈل ہائی اسکول خپلو کے ٹیچرز کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی محنت اور موٹیویشن یقیناً مجھے یہ کامیابی دلائے. تو آخر میں آپ سب کا میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب تشریف لائے یہاں پہ اور ایک پروقار تقریب رکھنے پر.